نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ اچھا، سب سے پہلے ہجرت کا کچھ واقعہ، کچھ تو ہم پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے تھے، لیکن کوشش کریں گے کہ مختصراً اس کلاس میں اس کو ہم کور کر لیں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہجرت کا واقعہ بہت ہی اہم اور انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ جب پورا اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے یہ دل پر اثر کرنے والا واقعہ ہے۔ آپ کے ساتھ بک شیئر بھی کی گئی ہے، الرحیق المختوم۔ آپ اس بک کو بھی ضرور پڑھیے گا۔ تو ہجرت میں کیا واقعات اہم پیش آئے، مختصراً ان کو آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا عام الحزن کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو دو مضبوط سہارے تھے، بیوی کا سہارا بہت اہم سہارا ہوتا ہے۔ ساری تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں پورے دن جھیلنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا موجود ہوتی تھیں، لیکن جب عام الحزن کا واقعہ پیش آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غمگین کر دینے والے واقعات تھے، اسی وجہ سے اس کو عام الحزن کا نام بھی دیا گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی تنہا سے ہو گئے تھے، بہت پریشان رہتے تھے۔ جیسے بات ہے بڑوں کے چلے جانے کے بعد جو ہے انسان کو دکھ اور ان کی یاد تو ہوتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد قریش کی طرف سے بھی مزید مظالم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے، اور قریش نے اپنا جو ایک میٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا تھا، دار الندوہ، جہاں پر وہ مشاورت کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی ان کے مضموم مقاصد اور عزائم ہوتے تھے ان کے لیے انہوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی، وہاں پر آ کر وہ مشورہ کرتے تھے کہ یہ کام ہم کیسے کریں، نعوذ باللہ مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ہم تک تکلیفیں کیسے پہنچائیں۔ تو ان دونوں حضرات کی دنیا سے چلے جانے کے بعد قریش نے دار الندوہ میں ایک جو ہے وہ میٹنگ بلائی، اور اس میں انہوں نے یہ قرارداد منظور کی، یہ طے کیا کہ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جو ساتھی یہاں پر باقی ہیں ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی واقعات بھی جو ہے وہ پڑھے تھے، پلیجز۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل یثرب کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، بیعت لے لی ان سے کہ جی آپ اسلام کی مدد کرو گے وغیرہ وغیرہ، تو مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی۔ تو کئی مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی، مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مکہ میں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں تو پھر ہم ہجرت کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی اسی خیال سے رک گئے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں انہوں نے اس طرح کا دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی، اور کفار نے، اور انتہائی اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا، اور بالکل خفیہ طور پر انہوں نے یہ مشاورت کی کہ اس طرح سے ہم جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے، اور پھر آدھی رات کو اٹھ کے تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو سنت مبارکہ یہی ہے کہ رات کو ہمیں عشاء کے بعد جلدی سو جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سوتے تھے، تو انہوں نے یہ مشاورت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کو اٹھیں گے اور حرم تشریف لائیں گے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو ہم اس وقت میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ پر حملہ کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو دن کو انہوں نے یہ جب مشاورت کی تو اللہ تعالیٰ نے، باوجود ہے کہ انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مخفی رکھا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ انہوں نے یہ مذموم ارادہ کیا ہے، اب آپ کو اجازت ہے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی وقت دن کے وقت، دھوپ کے وقت میں، یہ ستمبر کا تقریباً مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ عام طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہیں لایا کرتے تھے، کسی نے اطلاع دی کہ جی باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور سر ڈھانپا ہوا ہے، سخت دھوپ تھی، تو ہم نے جو ہے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، تو آپ کو اجازت دی گئی، آپ تشریف لائے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اور جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو الگ کر دو تاکہ کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں اور آپ کی بیوی ہی موجود ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور ہجرت کرنے کی، اور اب جو ہے وہ تیاری کر لو جانے کی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا پیش معاف فرمائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ کیا مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تیاری شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح سے ہم جو ہے رات کو نکلیں گے اور آدھی رات کو چلیں گے. تو مختصر کرتا ہوں اس بات کو. تو رات کو پھر جو ہے کفار نے جو اپنا میٹنگ کی تھی اس کے مطابق انہوں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد وہ گھیرا ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ جیسی بیعت تشریف لائیں تو ہم شہید کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنے بستر پر سلا دیا، اور وہی چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اوڑھا کرتے تھے سوتے وقت وہ ان کو اڑا دی کہ یہ اوڑھ کے سو جاؤ، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی غضب نہیں پہنچے گی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے. آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کے نکلے اور اب ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ان کفار کے اوپر پھینکی، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. سورہ یاسین کی آیت ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کا مفہوم بھی کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا، وہ دیکھ نہیں سکتے. کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیپر کے اوپر بھی یہ دعا پڑھ کے پھونکیں تو پھونکنے سے آپ کا جو پیپر ہے وہ بھی اس میں غلطیاں جو ہے وہ ممتحن کو نظر نہیں آئیں گی. خیر یہ تو آپ کے ساتھ ایک بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے پھونکا اور بإذن ربی جو ہے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی ہی نہیں دیے. وہ اپنے آنکھوں کو اپنے سر کو جھاڑتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ اپنی طرف سے تو انہوں نے انتہائی خفیہ پلاننگ کی تھی اور ٹاپ سیکرٹ رکھا تھا اس ساری بات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یاد کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. کہ وہ اپنا مکر کر رہے تھے، اپنی چالیں چل رہے تھے، اپنی تدابیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر کر رہا تھا. اور اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر ہی سب پر سب سے زبردست ہے اور سب پر حاوی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گئے اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی. تو وہ صبح تک بیٹھے انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے دونوں نے سفر شروع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے بالکل مخالف، یعنی زیادہ گمان یہی تھا کہ کفار کو یہی گمان ہوگا کہ چونکہ باقی صحابہ سارے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، سب کو پتہ تھا کہ مدینہ جانے والے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے اسی راستے پر تعاقب کرنا تھا جو راستہ مدینہ کو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے والے راستے کے بالکل الٹ جو ہے وہ راستہ اختیار فرمایا. یعنی مدینہ شمال کی جانب ہے، شمال کی جانب جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کا راستہ، یمن کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس کو اختیار کیا، تاکہ بالکل یعنی الٹ سمت میں یہ سفر شروع کیا تاکہ وہ لوگ آسانی سے پہنچ نہ سکیں. اور راتوں رات جو ہے وہ چلتے چلتے انتہائی لمبا سفر طے کرتے ہوئے جبل ثور تک پہنچے. تو جبل ثور پہنچ کر جو ہے وہاں پر اب وہ پہاڑ آپ دیکھیں انتہائی پتھریلا پہاڑ ہے. آج تک اس کے پتھر انتہائی سخت قسم کے پتھر ہیں اور بہت ہی یعنی ایک تو ہوتا ہے تھوڑا سا تھوڑی سی اونچائی کے بعد تھوڑی سیدھی جگہ بھی آ جائے، جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں کئی پہاڑ ہیں تو ان پر چڑھنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن مسلسل چڑھائی جو ہوتی ہے اور پھر وہ انتہائی سیدھے اونچے پہاڑ اور پتھر انتہائی، تو بہت ہی دشوار تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ نشانات جو ہیں وہ پاؤں کے نہ رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو گئے. تو
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا. دوست ہوں تو ایسے یعنی جان فدا کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور پھر چلتے چلتے غار تک پہنچے اور غار میں پھر پناہ لی. غار پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر انتظار فرمائیں, میں ذرا اندر دیکھ لوں کوئی چیز ایسی نہ ہو, کوئی تکلیف دینے والی, نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو. اگر کوئی ہو بھی تو پہلے مجھے اس سے صافہ پڑے, آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو وہ اندر ہوئے اور انہوں نے دیکھا اور کچھ سوراخ تھے, ان کو انہوں نے اپنے چادر وغیرہ کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کی, لیکن 2 سوراخ رہ گئے, ان میں کوئی چیز نہیں تھی جس کو وہ لگا سکیں. تو انہوں نے وہاں پر اپنے پاؤں کو اس طرح رکھ دیا, اپنے پاؤں اس میں سوراخوں کے آگے رکھ دیے تاکہ یہ سوراخ بند ہو جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ گود میں سر رکھا اور پھر آرام فرمانے لگے. تو اتنے میں اس سوراخ کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز تھی, کوئی سانپ تھا یا کوئی چیز تھی جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا. تو انتہائی تکلیف ہوئی ان کو, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو وہ برداشت کیے کرتے رہے, لیکن آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے کیونکہ گود میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ آنسو جیسے ہی گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے, جاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا, کوئی تکلیف, کیوں غمگین ہو رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب دہن جو ہے وہ لگایا اپنے, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. بہرحال یہ کئی واقعات اس دوران پیش آئے. وہاں پر غار میں کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل اس کے دھانے تک پہنچ گئے, یعنی غار کے منہ تک پہنچ گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محفوظ رکھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ تو بالکل سر پہ پہنچ گئے, اگر یہ ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو انہیں ہم نظر آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے ایسے 2 لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا ہو, اللہ تعالیٰ ہو, جن کے تیسرا اللہ ہو, تو ایسے لوگوں کے بارے, ایسے 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پھر ضرور مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ لوگ نامراد ہو کر وہاں سے لوٹ گئے. 3 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار میں موجود رہے, اور اس دوران میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا, وہ بکریاں لے آیا کرتا اور وہ لا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دودھ پی لیا کرتے رات کو, اور پھر وہ بکریاں واپس لے جاتا. اور اسی طرح آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے وہ پورے دن اہل مکہ کے درمیان رہتے اور وہاں سے خبریں اکٹھی کرتے رہتے کہ کیا ہوا, آج کیا پیش آیا اور کیا مشاورت ہوئی. تو وہ رات کو جو ہے وہ خاموشی سے آتے اور یہ ساری باتیں بتا کے چلے جاتے. صبح کو یہ بکریاں انہیں کے قدموں پر ہانکتے ہوئے دوسرے غلام لے جاتے تاکہ وہ پاؤں کے نشانات بھی مٹ جائیں, اور وہ صبح جا کر وہاں پر گویا یوں ظاہر کرتے کہ میں تو رات کو بھی یہیں تھا اور دن تو سارا قریش کے سامنے ہوتا تھا. تو ساری اطلاعات بھی پہنچتی رہیں کہ اب کیا ہوا, کہاں کہاں. تو جب 3 دن بعد زور ٹوٹا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سفر کا دوبارہ آغاز فرمایا اور مدینہ کی طرف چلے. اس دوران میں ایک اور شخص کی خدمات بھی حاصل کی گئیں اجرت پر, اس سے جو ہے مدینہ تک کا راستہ. اب آپ دیکھیں اس کی پوری ڈیٹیل کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یعنی عام راستے سے معتاد راستہ جو تھا اس سے ہٹ کر بالکل ایک الگ راستہ اختیار کیا, اور تاکہ اگر کوئی پیچھا کرے بھی تو اس کو بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ پہنچ نہ سکے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے قبا تک پہنچے, اور قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مدینہ گئے. تو یہ سارا واقعہ تھا. میں نے کہا آپ کی گوش گزار ہو جائے, پوری ڈیٹیل سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس بک میں پڑھ سکتے ہیں. تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ پہنچے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد,
At last, Holy Prophet ﷺ reached Medina after facing lots of difficulties. The Prophet ﷺ took refuge at the house of Hazrat Abu Bakr Ayyub Ansari. A wave of great joy was seen upon the Prophet's arrival. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ تشریف لے گئے انتہائی خوش ہوئے وہ لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ چھوٹی بچیوں نے نغمے اور گیت گائے اور بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے پرتپاک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ لوگ اپنی چھتوں پر امڑ آئے اور باہر نکل کر ان لوگوں نے استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ انتہائی عظیم ہستی جو ہے اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس آئے تھے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یقیناً یہ ایک اسلام کی پہلی ریاست تھی، پہلی بنیاد تھی۔ آگے ہم کوشش کریں گے اس کے بارے میں پڑھنے کی۔ تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اب بالکل ایک نئے قسم کے مسائل کا سامنا تھا، اور مکہ کی مشکلات اپنی جگہ تھیں، اور ان کی طرف سے مسلسل تھریٹ اور وہ ساری چیزیں تھیں کہ کفار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ ہجرت کے دوران تو یہاں تک انہوں نے اعلان کر رکھے تھے کہ نعوذ باللہ کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ لے آئے کسی بھی حالت میں زندہ یا نعوذ باللہ کسی بھی حالت میں، تو ان کو بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ تو ایک مسلسل وہ تھریٹ بھی تھا، اور ان کی طرف سے مسلسل کھوج بھی کی جا رہی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد تو باقاعدہ یعنی کہ ایک محاذ قائم کر کے انہوں نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی، اور پھر یہاں مدینہ میں آنے کے بعد چونکہ ایک نئی نیو بورن اسٹیٹ تھی، اس کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کئی لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ تو اب ان لوگوں کے معاملات، ان کا کاروبار زندگی کیسے ہو، اور پھر یہاں پر چونکہ ایک نئی چیز یہود بھی تھے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مسلم اسٹیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اقدامات کیے ان میں سے چند کو ہم یہاں پر نیکسٹ سلائیڈز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس نیو بورن اسٹیٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلانے کے لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا، اور بالکل نایاب قدم اٹھایا جس کی مثال نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک نئی ریاست تھی اور کوئی ایسے وسائل تھے نہیں جس کے ساتھ اس ریاست کو چلایا جائے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو کھانا پینا، ان کو لباس، رہائش، یہ چیزیں دی جائیں، ایسے کوئی وسائل تو تھے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادرہڈ کا جو ہے وہ نظام قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا آپس میں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مواخات، بھائی چارہ، تو مواخات بھی بیسیکلی عربی کا ورڈ ہے، عربک ورڈ ہے، تو بھائی چارہ اردو میں زیادہ بہتر ہے۔ تو بھائی چارہ قائم فرمایا، اور ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی قرار دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ مہاجر بھائی کی دیکھ بھال کریں، اس کی مدد کریں کاروبار زندگی کو چلانے میں، اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں اس کی مدد کریں۔ تو اس طرح دو دو کی جوڑیاں بن گئیں، اور بلکہ آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو انہی انصار نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنا سب کچھ مہاجرین پر نچھاور کر دیا اور سب کچھ قربان کیا، اور بہت ہی بہترین نصرت اور جو ہے وہ مدد کی، اعانت کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بڑے تاجر رہے، تو ان کے واقعات آپ پڑھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب کچھ وہیں پر مکہ میں رہ گیا، اور صرف خود آئے یہاں پر جب مواخات ہوئی، آپ کے ایک بھائی بنائے گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ جی جتنی میرے مال جائیداد ہے اس میں سے آدھا تم لے لو، حتیٰ کہ ہر چیز میں انہوں نے فرمایا کہ نصف میں تمہیں دیتا ہوں۔
لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، لیکن مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو۔ تو وہ بازار لے کر چلے گئے۔ پہلے دن انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ تجارت کی، تو اس میں ان کو پنیر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بچا نفع کے طور پر۔ ایک سی چیز لی، دوسرے پر فروخت کی، دوسرے سے خرید کر تیسرے پر، تو اس طرح خرید و فروخت کرتے کرتے ان کو پنیر کا ایک ٹکڑا شام کو منافع میں بچ گیا۔ تو اس طرح پھر کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ 10,000 اونٹ جو ہے وہ سامان سے لدے ہوئے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ آج کل ہم اچھے سے اچھا مالدار ہو تو وہ ایک فرمان پر اس طرح ایک اونٹ کی قیمت بھی وہی ہے جو اس زمانے میں تھی۔ تو آج کل آپ دیکھیں ایک اونٹ دینا بہت بڑی بات ہے، تو 10,000 اونٹ پھر ان پر سامان بھی لدا ہوا ہو، تو ایک بندہ اگر اتنا صدقہ کر رہا ہے تو اس کا پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کاروبار کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی پھر ان کو اسی قدر عطا فرمائی کہ جب سب کچھ اپنا انہوں نے قربان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، دین اسلام پر اور اللہ کے کلمے پر انہوں نے لبیک کہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں بھی نوازا، اور آخرت کی تو برکتیں اور جو نعمتیں ہیں وہ تو ہے ہی ان کے لیے۔ تو یہ بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا۔ قریباً اس طرح 44 یا 45 اس وقت تھے جو اس طرح بھائی قرار دیے گئے، اتنے افراد تھے تقریباً کچھ۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس نیو بورن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اس معاہدے کی جو مزید نکات تھے جو شکیں تھیں ان سے چند، تو اس معاہدے میں ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری معاہدہ ہے، پہلا تحریری ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس سے پہلے زبانی کلامی تو ایک دوسرے کے حلیف ہوا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ لکھ کر تحریری شکل میں سب کو ایک امت کی شکل میں جو اکٹھا کیا اور امن پر جو اکٹھا کیا، اس میں سب سے پہلا ریٹن جو یعنی قوانین اس سے پہلے اس طرح سے وضع نہیں تھے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اسلام کی جو لا ہے، اسلامک لا ہے، اس کی بنیاد ہم آگے چل کے اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اسلامک لا کی بالکل جو بنیاد اٹھائی، ایک تو قرآن مجید ہے، اور ایک ریاست جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تو اس میں بھی باقاعدہ ایک قانونی شکل اس کو دی، اور اس میں یہ جو میثاق مدینہ ہے، جو چارٹر ہے، تو اس کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب فرمایا، اور یہ پہلا تحریری ثبوت ہے۔ تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ اسٹیٹسمین شپ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ مدینہ کے حکمران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یعنی اس کے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے، جیسے کہ پیچھے ڈسکس کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوگا۔ سول لبرٹیز اینڈ ایکول رائٹس، تمام لوگوں کو برابر حقوق حاصل تھے، تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنا ہے تو وہ چاہے ظلم کرے تب بھی اس کا ساتھ دیا جائے، کوئی پرایا ہے تو وہ چاہے مظلوم ہو پھر بھی اس پر قہر اور غصہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ کیا، جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کر لیا کہ برابر حقوق تھے، اور من پسند لوگوں کے ساتھ کوئی اضافی یا ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس کے حقوق نہ دی جائے، نہیں، سب بالکل برابر تھے قانون کی نظر میں۔ ڈیفینس آف مدینہ، یہ بہت اہم اس کی ایک شق تھی، اور اس میں اس چارٹر کی وجہ سے اس سارے علاقے کو محفوظ بنایا گیا۔ پروٹیکشن آف دا مسلمز، مسلمانوں کو جو اپنا گھر بار، زیادہ مہاجرین جو تھے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ چکے تھے، اور جو وہاں پر رہنے والے انصار تھے ان کو محفوظ بنایا گیا، جو بالکل بنیادی ایک ذمہ داری تھی، تو اس کو ادا کیا گیا۔ اور مشرکین کے اور دیگر لوگوں کی طرف سے ہونے والے حملوں سے ان کو
جو ہے وہ امن فراہم کیا گیا. اسلام ایز political religious entity and legitimate right of Muslims to spread Islam. اس سے ہے کہ مسلمانوں کو بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آزادانہ ان کا ایک جو ہر وقت کا مکہ میں ایک وہ دباؤ تھا اس دباؤ سے آزاد ہوئے اور آزادانہ طور پر وہ اسلام کی تبلیغ میں اپنی جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ سر انجام دینے کے قابل ہوئے. اور پیس دا فارموسٹ لیسن آف اسلام. اور اس سارے معاہدے کا جو لب لباب تھا جو نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ امن قائم ہو اور اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے. اور سب سے پہلے اس نے جس چیز کو تحریر ملایا اور جس کو معاہدے کی شکل ملایا وہ یہی تھا کہ امن قائم ہو اور لڑائی جھگڑے سے لوگ اور انسانیت جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. تو یہ معاہدہ تھا, اس کو ہم نے پڑھا. اب آگے چلتے ہیں. مدنی زندگی میں جو اور اہم واقعات پیش آئے ان میں سے چند واقعات کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. انہی واقعات میں آگے چل کر دوسری ہجری کا ایک اہم واقعہ قبلہ تبدیل ہونے کا واقعہ ہے, چینج آف قبلہ کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ مکرمہ میں نماز ادا فرماتے تھے تو روایات میں اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتدا سے ہی جو قبلہ رہا ہے وہ بیت المقدس تھا, بعد میں تبدیل ہو کر بیت اللہ ہوا. لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداً بھی جو ہے ابتداً بیت اللہ کعبہ تھا, پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو بیت المقدس قبلہ ہو گیا اور وہ تقریباً 16-17 مہینے اس طرف قبلہ رہا, پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا. تو بہرحال روایات سے ایسا ہی پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں بھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کعبۃ اللہ کے اس سائڈ پر کھڑے ہوتے کہ سامنے کعبہ بھی ہو جائے اور پھر آگے بیت المقدس بھی ہو جائے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے. لیکن جب مدینہ میں چلے گئے تو پھر وہاں پر بالکل کعبہ دوسری سائڈ پہ تھا اور بیت المقدس بالکل دوسری سائڈ پر. تو وہاں پر حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً یہ چیز پسند نہیں تھی کیونکہ یہود کا وہ چونکہ قبلہ تھا اور اب ان کی امامت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اور اب نئی شریعت آ چکی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ طبعاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے دلی طور پر یہی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ بنایا جائے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دوسرے سپارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بار بار اس طرح آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید وہی نازل ہو جائے, شاید تبدیل کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہم نے بار بار آپ کا جو یہ سر آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا اور اب آپ کی رضامندی کے مطابق جو ہے جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح بیت اللہ کو آپ کا قبلہ قرار دیا جاتا ہے. تو آیت بھی یہاں پر مینشن کر دی ہے. تو پھر اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد جو ہے وہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہو کر دوبارہ سے بیت اللہ شریف ہو گیا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے وہ ناپسند کرتے تھے اور فرمایا کہ خالف الیہود والمشرکین. اپنے ایک ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ زندگی کے معاملات میں انتہائی ناپسند کرتے تھے کہ کسی دوسرے کی پیروی کی جائے, غیر مسلم کی یا کسی ایسے شخص کی. تو بالکل ایک الگ پہچان دی ہے اسلام کو. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اپنا طریقہ چھوڑا ہے اور فرمایا کہ بلکہ یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہی میں شمار کیا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کل ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں کئی چیزیں کئی رسوم کئی رواج جو ہیں اور خوشی کے طریقے جو ہیں وہ ہم نے غیر مسلموں سے کفار سے اٹھا کر اپنے ہاں اس کو نافذ کرنے کی رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں ایسی چیزوں سے انتہائی بچنا چاہیے بلکہ لباس سے لے کر اپنی روزمرہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تعلیمات کے مطابق یا
اگر بعین ہی وہ ہم نہ کر سکیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو کم از کم ان سے ملتی جلتی کچھ شکل بن جائے، کچھ ان سے قریب تر جو چیز ہے اس تک ہم پہنچ جائیں، تاکہ اسلام کا ٹھپا ہمارے اوپر لگے اور قیامت والے دن بھی ہماری پہچان اور ہمیں انہی لوگوں سے اٹھایا جائے جو اسلام والے تھے، نہ کہ ایسے لوگ جو دیگر ادیان کے، دیگر مذاہب کے ہیں، ان میں ہمیں نہ اٹھایا جائے۔ تو ہمیں اپنی پہچان کو اسلام کے مطابق کرنا ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہوئی تھی دوسری ہجری میں جو بہت اہم ہے، تحویل قبلہ کا واقعہ، چینج آف قبلہ کا واقعہ، اور دوسرا ہے رمضان کی فرضیت۔ اس سے پہلے عاشوراء کا روزہ تھا، اور پھر جو ہے رمضان کے پورے مہینے کے روزے جو ہے وہ دوسری ہجری میں فرض کیے گئے۔ یہاں تک کہ واقعات کو ہم لیتے ہیں، اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اسے آج کے لیکچر کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔